تعزیت کی دعا، تعزیت کی دعا۔ جب بھی کسی بھی انسان پر کسی قسم کی مصیبت آ جائے، جب بھی کسی انسان پر کسی قسم کی کوئی آزمائش آ جائے، اس مصیبت کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے، اس امتحان کی وجہ سے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس موقع پہ اس کو تسلی دینا۔ تعزیت کا معنی کیا ہے؟ تسلی دینا، تسلی دینا۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جب بھی کسی پر کوئی بھی مصیبت، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مصیبت کی 5 قسمیں بیان کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ آزمائش کی 5 صورتیں ہیں۔ کبھی بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر کے، والجوع، کبھی بھوک، بے روزگاری، قحط سالی، خشک سالی مسلط کر کے، ونقص من الاموال، کبھی جو مال ہے مال میں کمی واقع کروا کے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دکانداری کرتا تھا، اس کی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، یا وہ دکانداری کرتا تھا، اس کی دکان پہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، یا اس کے سامان آ رہے تھے، وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، اس سے اس کی سامان تلف ہو جاتے ہیں۔ تو والانفس، کبھی اس کی جو عزیز ہے والدین کی صورت میں، بہن بھائی کی صورت میں، ددیال میں سے یا ننیال میں سے کسی کی جدائی کی صورت میں، موت کی صورت میں۔ والثمرات، کبھی انسان زراعت پیشہ انسان ہوتا ہے تو سال بھر وہ محنت کرتا ہے، کٹائی سے کچھ دن پہلے سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، کٹائی سے کچھ دن پہلے ژلہ کا شکار ہو جاتا ہے، یا جو پھل پک کر تیار ہو چکا ہے، پھل اتارنے سے پہلے اس پر کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے تو اس کے پھل فروٹ کے اندر نقصان آ جاتا ہے۔ تو جب بھی یعنی مصیبتوں میں سے جو بھی مصیبت، خوف والی مصیبت ہو، بھوک والی مصیبت ہو، یا مال میں کمی کی صورت والی مصیبت ہو، یا پھل فروٹ میں کمی والی مصیبت ہو، جب بھی کوئی مصیبت آنے کی صورت میں، ایک ہے جس پر مصیبت آتی ہے وہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا۔ البتہ جو سوسائٹی کے لوگ اس کو کن الفاظ میں اس کو تسلی دیں گے؟ ان للہ، ان بے شک، للہ اللہ ہی کا تھا، ان للہ بے شک اللہ ہی کی ملکیت تھا، ما اخذت جو لیا، جو آپ کا مال لیا ہے، جو آپ کی جان لیا ہے آپ کی عزیز کی، یا جو آپ کی تجارت میں کمی واقع ہوئی ہے، یا آپ کے پھل فروٹ اناج میں کمی واقع ہوا ہے، وہ سب ان للہ، ان سب کی، یہ سب اللہ کی ملکیت میں تھی۔ یہ سب چیزیں کس کی ملکیت میں تھی؟ اللہ کی۔ ان سب کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ۔ یہ سب اللہ کی مخلوق تھی۔ ان للہ، بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، ما اخذا، جو کچھ اس نے آپ سے اٹھا لیا، جو کچھ آپ سے چھین لیا، جو کچھ آپ سے جدا کر دیا، الگ کر دیا، وَلَهُ، اور اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کی ملکیت ہے، ما آتا، جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، والدین اللہ کی نعمت ہے، بہن بھائی اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، دکانداری اللہ کی نعمت ہے، ملازمت پیشہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ دیا ہوا ہے اس کے بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، اللہ کے علاوہ ہر چیز، اللہ کے علاوہ ہر چیز۔ ہر چیز میں کیا آتا ہے؟ آپ کے سر کے بال سے لے کر آپ کے پیر کے ناخن تک، آپ کی بصارت سے لے کر، آپ کی سماعت سے لے کر، آپ کی قوت گویائی سے لے کر، اور آپ کی کمانے والے ہاتھ، دھڑکنے والے دل، یہ سب وکل شیء، اور ہر چیز، آپ کی دولت، تجارت، بزنس، والدین، سب اس وکل شیء، اور ہر چیز میں سارے آ جاتے ہیں۔ عندہ، اس اللہ کے پاس، اس اللہ کی طرف سے، عندہ اس کی طرف سے، بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ دنیا میں بادشاہت ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے،
دنیا میں مالداری ایک مقررہ وقت تک کے لیے، دنیا میں اولاد ایک مقررہ وقت تک کے لیے، والدین ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے جب سے کائنات بنی ہے اس سے لے کر اب تک کسی بھی مخلوق کی بادشاہت قائم ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے اب تک کسی مخلوق کے والدین زندہ ہو؟ یا اب تک کائنات جب سے بنی اس سے لے کے اب تک کسی کی اولاد زندہ ہو؟ یا آپ نے سنا ہو کہ جب سے کائنات بنی اس سے لے کر اب تک کسی بھی انسان بیماریوں سے بالکل مبرہ ہو؟ تو وکل شیء، اور ہر چیز عندہ، اللہ کے پاس سے بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ وقت تک کے لیے۔ ہر چیز میں دیکھو آپ کے بال، یہ بھی ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے جن کے وہ مرتے ہیں 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، ان کے پورے بال ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں 20-25 سال کی عمر کے اندر ان کے پورے بال گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دانت مرتے دم تک ان کے دانت ٹھیک ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں 30-40 سال کی عمر میں ان کے سارے دانت گر جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مرتے دم تک ان کی قوت بینائی ہے، دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی قوت ہے، وہ سارے ٹھیک ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نوعمری میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے، ان کی سماعت چلی جاتی ہے۔ وکل شیء، اور ہر چیز عندہ، اللہ کی طرف سے بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس مقررہ بندے کے پاس ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، لہٰذا کیا کرے؟ صبر سے کام لے۔ وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی نیت رکھ۔ فَلْتَصْبِرْ، تمہیں چاہے کہ صبر کرے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور تمہیں چاہے کہ صبر کرو۔ صبر کرو، وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی نیت رکھو۔ فَلْتَصْبِرْ، صبر سے کام لو، اور اس صبر پر وَلْتَحْتَسِبْ، اس صبر پر اللہ سے ثواب کی نیت رکھو۔ إِنَّ لِلَّهِ، اللہ ہی کا ہے، مَا أَخَذَ، جو اس نے لیا، وَلَهُ، اور اسی کا ہے، مَا أَعْطَى، جو اس نے دیا، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، عندہ، اللہ کے ہاں، بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت کے ساتھ ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، اس لیے تمہیں صبر کر، فَلْتَصْبِرْ، تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ صبر کرے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی نیت رکھے۔ ایک یہ دعا نبی علیہ السلام اس دعا کے ساتھ تسلی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ان الفاظ میں تسلی دیا جاتا ہے، عظم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں عظیم اجر دے۔ عظم اللہ، اللہ عظیم دے، اجرکم، تمہیں اجر، اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر دے۔ وَأَحْسَنَ عَزَاكُمْ، وَأَحْسَنَ، اور اچھی تسلی، وَأَحْسَنَ عَزَاكُمْ، وَأَحْسَنَ، اور اچھی عطا فرمائے، عزاکم، تمہیں تسلی، اور تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكُمْ، اور تمہاری میت کو بخش دے۔ کیا پڑھنا ہے؟ عظم اللہ اجرک، عظم اللہ، اللہ عظیم دے، عظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر دے۔ عظم اللہ، اللہ عظیم دے، اجرک، تمہیں اجر، اللہ تمہیں عظیم اجر دے۔ ایک دوسرا، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ، اور تمہیں بہت اچھی، وَأَحْسَنَ، اور بہت اچھی، عَزَاكَ، تمہیں تسلی عطا فرمائے، اللہ تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے۔ اور تیسری بات، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، اللہ تمہاری میت کو بخش دے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس کو تسلی دینا۔ یہ آخری جو دعا ہے، یہ دعا اس کا تعلق خاص کر جانی نقصان ہے۔ جانی نقصان کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ یہ دعا پڑھیں گے، عظم اللہ اجرک، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ۔ عظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر دے، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ، اور تمہیں بہت اچھی تسلی عطا فرمائے، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، اللہ تمہاری میت کو بخش دے۔ یہ کب پڑھیں گے؟ جب جانی نقصان ہوتا ہے۔ باقی یہ جو دعا، إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ یہ 5 مصیبتوں میں سے کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس صورت میں ہم اس کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیں گے، إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اسی کا ہے جو اس نے دیا، وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، عِندَهُ، اس کے پاس، بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ وقت کے ساتھ ہے۔ فَلْتَصْبِرْ، تمہیں چاہیے صبر کرے، وَلْتَحْتَسِبْ، اور ثواب کی نیت رکھنا چاہیے، تاکہ تمہیں یہ مصیبت